پرابلم کہیں ہوتا ہے، فکس کہیں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بھی الجھ جاتے ہیں، سامنے والے کو بھی الجھا دیتے ہیں. کلین اور کلیئر رکھیے ایشوز کو، بہت سمپل کامن سینس سے بات کیجیے. اب ہم نے کہا کہ ہدایت اس کی ذمہ داری ہے اللہ کی، وہ ہمیں بتائے کہ ہم اس کائنات میں کیسے رہیں، کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، کیسے بولیں، کیسے اس کائنات کو کیسے یوز کریں، اپنے جسم کو ہم کیسے یوز کریں. اسی کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتا ہوں. یہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. گائیڈنس اللہ نے دو طرح کی بھیجی تھی، ابھی ہم نے عرض کیا، ایک بولنے والی، ایک نہ بولنے والی. ایک کتاب اور ایک نبی اور امام. اس کو قرآن نے بڑے اچھے انداز سے کہا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آیا ہے اور کتاب بھی آئی ہے. اس لیے کہ اگر صرف کتاب ہوگی اور روشنی نہیں ہوگی، پڑھو گے کیسے؟ اس لیے نور بھیجا نبی اور امام کی شکل میں، اور کتاب بھیجی. تو ہم یہاں تک یہ پہنچے اور عقل نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. ہم جس سے بھی بات کریں، ڈیبیٹ کریں، گفتگو کریں، آرگومنٹ کریں، تو ہم اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں تو ہم سمجھا سکیں. اگر کوئی آ کر ایسا شخص جو خدا کو ایک نہیں مانتا، وہ کہتا ہے 3 خدا ہیں یا 10 خدا ہیں یا 20 بھگوان ہیں، وہ آ کے آپ سے یہ بحث کرے کہ آپ کے رسول نے اتنی شادیاں کی اور آپ کے رسول کیا، اور آپ ان کے رسول کو ایسا کیوں مانتے ہیں، آپ بیٹھے ہوں ان کو سمجھانا کی سمجھ میں آئے گا؟ قیامت تک نہیں آئے گا. تو آپ اس کو پیچھے جائیے. ویسے بھی دیکھو، اب رسول کی ہم بات نہیں کرتے. پہلے نہیں، تم خدا کو جسٹ مانتے ہو، اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے جسٹ ہونا. تم خدا کو ایک مانتے ہو کہ نہیں، تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلے آپ یہاں فکس کیجیے. جب تک وہ خدا کو ایک نہیں مانے گا، خدا کو عادل نہیں مانے گا. عادل، خدا عادل ہونا چاہیے. توجہ، جب اس نے مانے کہ خدا عادل ہے، جسٹ ہے، تو یہ انجسٹ ہے کہ وہ جسٹ خدا کسی ایسے کو نبی بنا کر بھیجے جو نبی انجسٹ ہو. کنیکٹڈ ہے مسائل میرے دوستو، ایشوز آر کنیکٹڈ، انٹر ریلیٹڈ. مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں فکس کریں. یو شوڈ نو دیٹ. پانی نہیں آ رہا سنک میں، نہیں آ رہا پانی. گئے جا کر ہوم ڈپو سے اور پورا سنک چینج کر دیا، ابھی بھی نہیں آ رہا پانی. اب وہ لے کے گئے واپس اس کے پاس ہوم ڈپو، بھائی واپس کرو، یہ تمہارا خراب ہے اس لیے کہ یہ تو پانی نہیں آ رہا. انہوں نے کہا بھائی یہ پانی اس میں آ رہا ہے، آپ ہی دیکھیں کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. ادھر جائیے، دیکھیے، فکس وہاں کیجیے جہاں خراب ہے. توجہ کیجیے گا. یہاں اسے کھولے جا رہے ہیں، بند کیے جا رہے ہیں، پورا دن لگا دیا، پسینے پسینے ہو گئے، پریشان ہے. بھائی پانی یہاں نہیں خراب ہے، معاملہ نل خراب نہیں ہے، سنک خراب نہیں ہے، ایشو کہیں اور ہے. وہاں جا کے فکس کرو کہ پانی وہاں کیوں رک گیا. توجہ کیجیے، جہاں پانی رکا وہاں فکس کر دو گے، یہاں خود بخود پانی آ جائے گا. تو 1 اسٹیپ بیک جانے کا فارمولا کبھی مت بھولیے گا. یہی جان ہے میری ان 3 مجالس میں گفتگو کی. آپ ایک اسٹیپ بیک جا کر گفتگو کیجیے تو نبوت ثابت ہے. اب ایک صاحب آئے کہنے کہ چلے ہم نے خدا کو بھی مانا، عدل کو مانا، نبوت کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ یہی نبی ہو؟ ہاں یہ بات صحیح، کیونکہ اب آپ فکس کرنا ہے صحیح جگہ اور آپ کا صحیح سوال ہے. آپ اللہ کو بھی مانیں اور نبوت کو نہ مانیں، یہ نہیں چلے گا. لیکن ہاں نبوت کو مان کے آپ یہ سوال کریں کہ how do you know that he is the prophet, he is the messenger of Allah. Anybody can come and claim کہ میں ہوں اللہ کا رسول. یہ کیسے رسول ہے؟ یہ سوال بالکل صحیح ہے، جو بات جینوئن ہے جینوئن ہے. اب ہم اس پر گفتگو اگر کریں تو بہت زیادہ وقت نکل جائے، اس پہ بھی چند جملے سن لیجیے بس. ہمارا عقیدہ کیا ہے ایز اے مسلم؟ 1,24,000 انبیاء، جن میں آدم سے لے کر اور خاتم النبیین تک یہ تمام انبیاء ہیں. اور جو مشہور انبیاء ہیں جن کو دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں، ان میں جناب نوح ہیں، جناب ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں.
سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ کیا دلیل ہے کہ موسیٰ نبی ہے، بتائیں آپ کے ساتھ کوئی صورت ہے ثابت کرنے کی کہ موسیٰ نبی تھے، علاوہ اس کے کہ ہسٹری کے آپ کچھ چیزیں بتائیں؟ وہ کہتا ہے دس از ہسٹری. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کامن سینس شوڈ ڈیسائیڈ اینڈ شوڈ یو نو، ہم اپنے کامن سینس سے ڈیٹرمن کریں، کامن سینس شوڈ جج. یہ بات ہماری چل رہی ہے نا. تو کامن سینس کیسے بتا گے کہ موسیٰ واز نبی؟ there is no way. جیسس نبی تھے کیسے سمجھے؟ تو نبوت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اس دور میں لوگوں نے کیسے سمجھا کہ یہ جیسس ہیں اور یہ موسیٰ نبی ہیں؟ کسی نے قبول کر لیا، کسی نے ریجیکٹ کیا. کیوں؟ سمپل بات. نبوت چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس میں کچھ وہ سپر نیچرل پاور ہونی چاہیے جو دنیا کے سامنے ظاہر کر کے ثابت کرے کہ یہ چونکہ کوئی اور نہیں دکھا سکتا، یہ میں دکھا سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں دعویٰ بھی کر رہا ہوں کہ عقل اس کو قبول کر لے. کیا اٹ میک سینس؟ اور وہ چیلنجنگ ہو، چیلنج کرے کہ بھی ٹھیک ہو کوئی اور دکھا دے. اس کو میریکل کہتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں. ایک نبی کا معجزہ صرف نبوت کو ظاہر کر سکتا ہے. اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن سب سے مضبوط طریقہ نبوت کے ثبوت میں معجزہ. اب یہاں اور بھی بہت سے مسائل آ رہے ہیں، جلدی جلدی جتنا ہو سکے گا. اگر کوئی بات کنفیوژن میں رہ جائے پلیز آپ بعد میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم جلدی جلدی گزارنا چاہ رہے ہیں بات کو، اور ہم ایک پورے عشرے کے مضمون کو 3 مجالس میں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کامن سینس کی بات کرتے ہیں، تو how can you prove that this is a miracle? It might be something else like magic. میجک کوئی دکھا دے کہ دو، اس لیے کہ میجک بھی دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. کیا فرق ہے؟ ظاہر کے اس وقت تو کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، میں کیا بتاؤں، لیکن یہ کہ مختصر تاکہ کچھ تو ذہنوں میں رہے. سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ میجک دکھانے والا میجک پہلے سیکھتا ہے پھر دکھاتا ہے. معجزہ دکھانے والا بغیر کچھ سیکھے اچانک دکھاتا ہے. میجک دکھانے والا کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ اس میجک کو جو بھی سیکھ لے گا اتنا ٹائم صرف کرے گا وہ دکھا دے گا. ورنہ جتنے ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی بیٹھے ہوئے سوتی ہاں، وہ سرجری کرتے وقت ہم سے کہیں مولانا محبوب مہدی صاحب this is my miracle کہ میں نے سرجری کر دی. کیسے؟ because you cannot do it. تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ پھر آپ یہاں نمبر بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے. this is my miracle. استغفر اللہ. میڈیکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کر لے اور 4 نہ کر سکیں مگر دوسرا کوئی کر سکے. نہیں، میڈیکل کا مطلب ہے کوئی نہ کر سکے اس ایک شخص کے. اور بھی بہت سے ریزنز ہیں ڈسٹنگوش کرنے کے کہ ہم میڈیکل کو دوسری چیزوں سے، سائنس سے. یہ بھی میڈیکل، اگر کوئی کسی 200 سال پرانے ایک انسان کو کوئی قبر سے اٹھا لے، جیسس آ جائے آپ اور اس کو اٹھا دیں اور اسی وقت اوپر سے ایک ہوائی جہاز اڑتا ہوا چلا جائے، تو جیسس نے تو اس کو زندگی دی، وہ جہاز اس کو پھر دوبارہ مار دے گا، دیکھتی مر جائے گا دوبارہ کہ کیا ہے. یہ کیا ہے؟ اور اگر پتا چل جائے کہ اس میں لوگ بیٹھے ہیں تمہارے جیسے تو میں جانوں اس کا کیا حال ہے. تو اس کو بھی میڈیکل سمجھے گا. آپ سمجھ میں آیا؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں حضرت علی نے ایسے میڈیکل کیوں نہیں دکھا دی؟ حضرت علی نے ایسا کوئی میڈیکل دکھایا نہیں جو بعد میں انسان قیامت تک کر سکے. دکھا سکتے، سارے میڈیکل دکھا سکتے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے